جہاں سے انسان کو گرنے کا ڈر نہیں ہوتا. اور جناب زینب نے جب یزید کی قید میں گئی تو یزید نے شرط رکھی، اے یزید ملعون سن، میری شرط یہ ہے کہ جس گھر میں، جس قید خانے میں، جس عزا خانے میں مجھ کو رکھا جائے اس جگہ میں اکیلی ہوں، میرے گھر والے ہو، غیر کوئی نہ ہو. پھر حضرت سیدہ زینب پہلی مجلس یزید کے گھر پہ تھی، یزید کے قید خانے میں تھی. جناب زینب زمین پر بیٹھ گئی. میں نے پوچھا ہے شہزادی اگر آپ اشارہ کر دے تو آسمان سے فرشتے پر بچھانے کے لیے چلے آئیں، آپ نے شرط یہ کیوں رکھی؟ اکیلی ہوتی آپ شرط رکھ دیتی کہ قالینیں ہو، وہاں پر اچھے اچھے فرش بچھے ہو. چاہیے سیدہ زینب فرماتی ہے 2 وجہ ہے. میں نے سمجھا 2 وجہ ہے. پہلی وجہ تو یہ کہ کل غریب حسین کا ذکر کریں گے، وہ قالینوں کا انتظام شاید نہ کر پائیں، لیکن ذکر حسین کرتے رہے. دوسری وجہ یہ ہے قیامت تک سیدہ زینب نے عزاداروں کو، تعزیہ داروں کو، مجلس داروں کو یہ بتا دیا کہ تم کو ایسی جگہ بٹھایا جہاں سے تم کو کوئی گرا نہیں سکتا، جہاں سے کوئی گرا نہیں سکتا. یہ ایسی جگہ ہے کہ یہاں پر حلال زادے آ کر کے اپنے حلال خون کا ثبوت دیتے ہیں. کیا جو تذکرہ میں نے امام زادوں کا، توجہ کیا جو تذکرہ میں نے امام زادوں کا، اتر گیا چہرہ غلام زادوں کا، اور لگا کے نعرہ حیدر حلال زادوں نے، پوری توجہ، لگا کے نعرہ حیدر حلال زادوں نے حرام کر دیا جینا حرام زادوں کا. لگا کے نعرہ حیدر حلال زادوں نے حرام کر دیا جینا حرام زادوں کا، حرام کر دیا جینا حرام زادوں کا. میرے عزیزو، یہ حسین ابن علی علیہ السلام کا ذکر ہے. حسین کی مجلس کوئی عام نہیں ہے، کوئی غصہ نہیں. قرآن میں کیا، کوئی توجہ چاہتا ہوں، کوئی غصہ نہیں. قرآن میں کیا، آج فطرس ہے اس گمان میں کیا، آج فطرس ہے اس گمان میں کیا، کوئی غصہ نہیں. قرآن میں کیا، آج فطرس ہے اس گمان میں کیا. حیدر کا نام وہ بھی چپکے سے، توجہ، وہ دو ہاتھ سبحان اللہ، دونوں ہاتھ کر کے میرے مولا کا عالم بنا لو، اپنے ہاتھوں کو بولو سبحان اللہ. حیدر کا نام وہ بھی چپکے سے، حیدر کا نام وہ بھی چپکے سے. خاندان میں بزدل ہیں سارے کیا، کیا کہنے، حیدر کا نام وہ بھی چپکے سے. خاندان میں سارے بزدل ہیں کیا. الحمدللہ ہم نہ بزدل ہیں نہ ہمارے خاندانی بزدل ہیں. یہ آسیون والے بھی نہ بزدل ہیں نہ ان کے خاندان والے بزدل ہیں. جبھی تو یزیدیت کے سینے پہ چڑھ کے کہتے ہیں نعرہ حیدری، آپ پیدا ہوئے کہ کیوں روئے، آپ پیدا ہوئے تو کیوں روئے، آپ پیدا ہوئے تو کیوں روئے. کربلا سنی تھی کان میں کیا بات ہے، کربلا سنی تھی کان میں کیا. میرے عزیزوں، حسین ابن علی علیہ السلام کا یہ ذکر کوئی عام نہیں ہے، بڑا بلند. بس ایک شعر آپ کے حوالے کرتا ہوں، اس کے بعد میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. تو شہزادوں کی جنگ کہنا نہ آئے لوگوں، تو شہزادوں کی جنگ کہنا نہ آئے لوگوں.
ادھر ارادے الگ ہیں ادھر ارادے الگ. دو شہزادوں کی جنگ کہنا نہ آئے لوگوں. ادھر ارادے الگ ہیں ادھر ارادے الگ. کھینچ کر لکیر بازی نے یہ بتا دیا حلال زادے الگ ہیں حرام زادے. یہ کہکشاں مہو اختر علی علی بولے. زمین کے سبھی منظر علی علی بولے. فرشتے تجھ سے کرے سوالات کی بوچھار تو اپنی قبر میں محضر علی علی بولے. تو اپنی قبر میں محضر علی علی بولے. اللہ تعالیٰ مقدس میں ارشاد فرماتا ہے اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے میں بنام اجر رسالت کوئی سوال نہیں کرتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت و مودت اختیار کرو. میرے قرابت داروں سے محبت و محبت اختیار کرو. صحابہ کا سوال تھا قرابت دار کون ہے؟ نبی نے فرمایا علی ہیں فاطمہ ہیں حسن اور حسین ہیں. سب سے پہلا نام حضرت مولائے کائنات حل المشکلات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا آتا ہے. جیسے ہی علی کا نام آیا تو میں نے کہا کون علی؟ مجھ سے میں نے کہا کون علی؟ بارگاہ مصطفیٰ سے جواب ملا من کنت مولا فہذا علی مولا. وہ علی میں علم کا شہر اور میرے من کنت مولا فہذا علی مولا. میں جس کا مولا علی اس کا مولا. کائنات تک کے مولا کا نام علی. میں نے کہا کون علی؟ رسول اللہ نے کہا وہی علی جس کے لیے میں نے کہا انا دار الحکمت وعلی بابھا. میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. بے شک. کون علی؟ رسول اللہ نے فرمایا انا علی من نور واحد. میں اور علی ایک نور سے ہوں. سبحان اللہ. کہاں ہے میرا مجمع؟ میں اور علی ایک نور سے ہوں. یعنی میں اور علی ایک شجر کی دو شاخیں یعنی ایک شجر ہے عبداللہ اور ابو طالب. دو شاخیں محمد اور علی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک شاخ علی دوسری شاخ محمد ہے. پہلی شاخ محمد رسول اللہ دوسری شاخ حضرت علی ابن ابی طالب. کون علی؟ داماد مصطفیٰ علی. شب ہجرت رسول کے بستر پر سونے والا علی. کون علی؟ جب رسول اللہ کو میدان احد میں گھیر لیا گیا رسول کریم علیہ السلام تنہا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دشمنوں نے گھیر لیا آواز دی جا علی. جس کو رسول نے یا علی کہہ کے پکارا وہ علی جب آئے رسول کو دیکھا گھیرے ہوئے. سرکاری کائنات نے کہا اے علی اپنی جوہرے اپنے بازوؤں کا جوہر دکھاؤ. تاریخ نے لکھا علی نے اپنی تلوار کو گھمایا. جب علی تلوار گھماتے تھے تو دشمنوں کے سر کٹتے چلے جاتے تھے. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ جبریل امین کو بھیجا. ادھر رضوان جنت نے اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے جبریل کو بھیجا اور کہا جاؤ میرے محمد سے کہہ دو کہ اللہ نے تم پر اور علی پر سلام بھیجا ہے. کہا جاؤ علی سے کہہ دو رسول سے کہہ دو کہ اللہ تمہارے علی کی تعریف کر رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ تمہارے علی کی تعریف کر رہا ہے. جس کی اللہ تعریف کرے اس کو علی کہتے ہیں اور جس کے فضائل محمد رسول اللہ پڑھے اس کو علی کہتے ہیں. اب سنو علی کی تعریف کرنے والوں علی کی عظمتوں کو سمجھنے والوں علی کے فضائل کو سننے والوں علی کی نظر میں جو اٹھ گیا وہ اللہ کی نظر میں اٹھ گیا.
कैसे? ऐसे कि अली की ज़बान ऐनुल्लाह है, अली का हाथ यदुल्लाह है। अब जो अली की नजरों में उठा वो दुनिया में भी उठ गया और आखिरत में भी उठ गया, जो अली की नजरों में गिरा वो दुनिया और आखिरत में दलील हो गया। इधर अल्लाह ने तारीफ कराई, उधर जैसे ही रसूल करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने देखा, जैसे ही देखा उधर से रिजवाने जन्नत का दरोगा अली की तलवार को चलते हुए देख रहा था। अली की तलवार चल रही है, अली की तलवार चल रही है, दुश्मन कटते चले जा रहे हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह चेहरे अली का दीदार कर रहे हैं, अली के चेहरे को देख रहे हैं। रिजवाने जन्नत ने कहा, या मोहम्मद रसूलुल्लाह ला फता इल्ला अली, या सैफा इल्ला जुल्फकार। ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह कोई जवान नहीं है अली की तरह, कोई तलवार नहीं है जुल्फकार की तरह। ये है हलाल ज़ादा, ये है हलाल खून बरसरे मिंबर बोलता है, हलाल खून बरसरे मिंबर आकर के बोलता है। जो हराम खून होता है ताज़िया बिदअत साइड से जाकर के बताता है, अलम बिदअत साइड से जाकर के बताता है, अपने आकाओं की तारीफ साइड से जाकर के करता है। अल्हम्दुलिल्लाह न कल अली और हुसैन की तारीफ करने में शर्माते थे, न आज शर्माते हैं, न सुबह क़यामत में शर्माएंगे। हमारे आका, हमारे मौलाए कायनात हल्लुल मुश्किलात हज़रत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम हैं, जिनकी तारीफें तौसीफें कुरान बयान कर रहा है, जिनके लिए खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया कि जितने फज़ाइल कुरान और हदीस में रसूलुल्लाह के दामाद, ज़हरा के शौहर, हसनैन के बाबा, अबू तालिब के लाल के हैं, तारीख के आईने में, कुरान में, हदीस में इतने फज़ाइल किसी और साहबी के नहीं। और अगर हो कोई मनकुंतो मौला का मिज़ाक तो लाओ, अगर हो अला मदीनतुल इल्म अलीजुल बाबुहा का मिज़ाक तो लाओ। अली का जैसा कोई नहीं, अली का जैसा कोई नहीं है। हम अपने अली की बात करना है, तुम्हें जिसकी बात करना हो करो, मुआज़ना करो। कायनात में अली की ऐन की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया, ऐ अली तुझको अल्लाह और उसके रसूल के सिवा कोई समझ नहीं पाया है। तुझको या तो अल्लाह ने समझा है या उसके रसूल ने समझा है, या तुझको मोहम्मद रसूलुल्लाह ने समझा है या तुझको अल्लाह ने समझा है। कायनात में कोई लाल माँ ने जना ही नहीं जो फज़ाइल अली को सुन के बयान कर सके या समझ। इतना बुलंद वाला मकाम है। अल्लाह के रसूल, शायद मैं वाक़या पढ़ चुका हूँ, पढ़ता हूँ, शब मेराज अर्श पर गए। तो जब अर्श पर गए तो वहां जन्नत के गेट पर लिखा हुआ था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व अली इख़्वतु रसूलिल्लाह। नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, और मोहम्मद अल्लाह के रसूल और अली रसूलुल्लाह के भाई। ये फज़ाइल अली के हैं, इतने बड़े फज़ाइल कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, या अली अंता अखी फिर दुनिया वल आखिरा। ऐ अली दुनिया और आखिरत में तू दोनों में मेरा भाई है। तो दुनिया में मेरा भाई है और आखिरत में मेरा भाई है। ये फजीलतें अली है, ये फज़ाइल अली है। और आज मैंने देखता हूँ ये पूरी तवज्जो देखता हूँ वसीम भाई, एक घर में मौलवी साहब आया, जैसे ही मौलवी साहब आए पूरा खानदान क्या हुआ? अरे मेरा बेटा मौलवी बन गया, 7 नस्लें बख्शी जाए। हाफिज जी है, 7 नस्लें बख्शी जाए। तवज्जो चाहता हूँ पूरी, 7 नस्लें, एक हाफिज जी, एक मौलवी साहब
کہ ابا کی بخشی جا رہی ہے. ابا بے فکر ہو گئے, میرا بیٹا عالم ہو گیا, میرا بیٹا مفتی ہو گیا, میرا بیٹا مجدد ہو گیا, میرا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا, اب ہم بخش دیے جائیں گے, اب ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں. لیکن انہی مولوی صاحب سے پوچھو علی کے بابا کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ ہاں جانتے ہیں. کیا؟ کافر تھے. حافظ جی ابو طالب کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ ارے ابو طالب تو کافر تھے. مولوی صاحب, مفتی صاحب, ابو طالب کے بارے میں کچھ لکھا؟ ہاں ایک فتویٰ لکھا ہے, وہ کافر تھے. یہ فتویٰ دینے والے مولوی, یہ فتویٰ باز مولوی یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ سرکار ابو طالب کو کافر, اور جب اپنی بات آتی ہے تو خالص ملا جو چوراہوں پہ کھڑے ہو کر کے پان پھچر پھچر کھا رہا ہوتا ہے, حالت یہ ہوتی ہے کہ اس بدشکل کی اگر گھر میں کہہ دے ارے میری بیوی چائے بناؤ, جس کے عادت سے گھر میں چائے نہ بنے, وہ حضرت ابو طالب کو کافر کہتا ہوا نظر آتا. اتنا بڑا بدبخت ابو طالب کے اوپر بھولتا ہے. دیکھو ہے دھوکا, دھوکا اسی نظر کے ہوتے ہوئے ابو طالب پر ڈھوکتے ہیں. ایک مولوی کا باپ, ایک مفتی کا باپ اتنا سینہ چوڑا کر لیتا ہے, لیکن قربان جو جناب ابو طالب پر ان کا بیٹا وہ ہے جس کے لیے کہا جاتا ہے علی مال قرآن والقرآن مال علی. علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے. ابو طالب وہ ہے جن کا بیٹا کل ایمان ہے. ابو طالب وہ ہے جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کائنات کا سب سے بڑا عالم میرا علی. کائنات کا سب سے بڑا عالم ہے, اس کے باپ کے اوپر ایسے بھونکتے ہو, اور جب کائنات میں سب سے بڑا حافظ ہے اس کے باپ کافر ہیں. کائنات کا سب سے بڑا مجدد ہے اس کے باپ کافر ہیں. کائنات کا سب سے بڑا محدث ہے, محقق ہے. ارے کائنات عالم میں جو سب سے بڑا عالم ہے, جو رسول اللہ کے علوم کا وارث ہے, اس کا باپ ابو طالب ہے. وہ ابو طالب اس نے شب ابی طالب میں جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانیاں دی, جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر کے پریشانیاں جھیلی. ارے مجھے کہنے دیا جائے اسلام پر اگر احسان ہے تو وہ دو ذات ہے, ایک ابو طالب ہے اور دوسری خدیجہ ہے. ایک علی کا باپ ہے, ایک زہرا کی ماں ہے. ایک ابو طالب دوسری خدیجہ, ان دو کا اسلام پر احسان. وقت زیادہ, انشاءاللہ پھر کبھی فضائل کا موقع ملا تو آپ کے سامنے پیش کروں گا. لیکن میرے عزیزوں یاد رکھنا, جس گھر کے اتنے فضائل ہوں, جس گھر کی تعریف جبریل کرے, جس گھر میں آ کر کے جبریل جھولا جھولا, جس گھر میں آ کر کے فرشتے چکی چلائے, جس گھر میں دستک دیے بغیر جبریل داخل نہ ہو, جس گھر کی عظمت یہ ہو کہ جس گھر میں آئیں حضرت جبریل تو ادب کے دائرے میں آئیں, جس گھر میں آ کر کے جبریل اپنے بازوؤں کو, اپنے چہرے کو جھکا کر کے آئیں, جس گھر کے اتنے فضائل ہوں, جس گھر کی سیدہ کو چاند اور سورج نے نہ دیکھا ہو, اس گھر کی بیٹیوں کو خدا گھمایا. کوفہ اور شام کے بازار جس وقت حسین ابن علی نے عزم کیا کہ میں مدینے سے کربلا کی طرف جاؤں گا, میں جا کر کے نانا کے دین کیا میں نانا کے دین کو بچاؤں گا, میں کلمہ لا الہ الا اللہ کا محافظ بنوں گا, میں یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کروں گا, اپنے بچوں کو قربان کروں گا. حسین یہ کہہ کے اپنے نانا کے روزے پر جاتا تھا, نانا آج آپ کا لال کربلا کے دشت میں قربانی دینے جا رہا ہے. نانا آج آپ کا یہ لال کربلا کے میدان میں اپنے سر کو کٹوانے جا رہا ہے. نانا اپنے ساتھ میں جوان علی اکبر کو لے کر کے جا رہا ہے. نانا اپنے ساتھ اپنے 5 سال کی بچی کو لے کر کے جا رہا ہے.
नाना अपने साथ ये असगर को लेकर के जा रहा है, अपने साथ ये अमन मोहम्मद को लेकर के जा रहा है, इसके साथ कुलसूम और रुबाब और रुकैया जा रही हैं। जनाब हुसैन ये कह कर के आगे बढ़े, माँ के मज़ार से लिपट गए, रोते जाते हैं, आंखों से अश्क जारी हैं। हुसैन इब्ने अली माँ की मज़ार से लिपटे हैं, अचानक आंख लग जाती है। एक मर्तबा जनाब ज़हरा खड़ी होती हैं और कहती हैं, ऐ मेरे लाल, अगर ये दुनिया ना होती तो तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ मैदान करबला में चलती। परेशान ना होना, सब्र से काम लेना, तुम्हारे साथ करबला के मैदान में तुम्हारी माँ ज़हरा भी होगी, तुम्हारे साथ करबला के मैदान में तुम्हारा बाबा अली भी होगा, तुम्हारे नाना रसूलुल्लाह भी होंगे, तुम्हारा भैया हसन भी होगा। ऐ मेरे बच्चे कुर्बान मत लेना होना, ऐ मेरे बच्चे परेशान मत होना। करबला के मैदान में जब शिमरे लईद तुम्हारी गर्दन पे खंजर चलाएगा, तपती हुई रेत को तुम्हारी माँ फातिमा अपने अश्कों से ठंडा करेगी। तुम्हारी माँ फातिमा अपने अश्कों से रेत को ठंडा करेगी। ऐ मेरे भैया परेशान ना होना, करबला की रेत में जो कांटे होंगे तुम्हारी माँ फातिमा अपनी जुल्फों से उन कांटों को हटा देगी। अल्लाह अकबर। जनाब सुमरा ने कहा, बाबा कुलसूम को ले जा रहे हो, रुबाब और रुकैया को ले जा रहे हो, फरवा को ले जा रहे हो, सकीना को ले जा रहे हो, भैया असगर को भी ले जा रहे हो, मुझको भी लेकर के चलो। एक मर्तबा हुसैन ने कहा, मेरी माँ फातिमा की तो निशानी है। हुसैन की सुगरा जनाब ज़हरा की तरह लगती थी। हुसैन ने हाथ जोड़े, जनाब सुगरा को रोका, काफिला आगे बढ़ा। तारीख ने लिखा जनाब ज़ैनब खड़ी है। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने कहा, भैया हुसैन, अकबर मौजूद है और मोहम्मद मौजूद है, ज़ैनब मौजूद है, हुसैन आप भी मौजूद है, मेरा भाई अब्बास। अब्बास नहीं दिखाई देता, क्योंकि जब ज़ैनब बाहर से निकली तो एक मर्तबा अब्बास को बुलाया और कहा, अब्बास मेरे साथ कुलसूम जा रही है, रुबाब है, रुकैया है, फरवा है, मेरे साथ ये तमाम बहनें हैं। तो कहा, मैं तुम्हारे पर्दे का शामिल हूँ। जनाब ज़ैनब ने अब्बास की जमानत पर तमाम बीवियों के पर्दों की जमानत ले ली। मेरे अजीजों, जब जनाब ज़ैनब ने जमानत ले ली, अब ज़ैनब ने देखा सब तो मौजूद है लेकिन अब्बास नजर नहीं आए, अब्बास नजर नहीं आता। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने कहा, ऐ मेरे भैया अब्बास कहाँ पर है? जनाब ज़ैनब अलैहिस्सलाम का ये जुमला था। हुसैन ने कहा, ज़ैनब जरा आगे देखो। ज़ैनब ने नजरों को उठाया, देखा कि अब्बास लोगों से कह रहे, हटो हटो, शहजादी कौन है? इनकी शहजादी आ रही है। जनाब ज़ैनब तशरीफ ला रही है। अल्लाह अकबर। जनाब ज़ैनब आ रही है। मैंने हाथ जोड़ करके कहा, ऐ मेरे मौला गाजी, आपने यहाँ तो लोगों को हटा दिया, कूफा और शाम के मैदान में जब मुनादी आवाज लगाएगा, कूफा और शाम में ज़ैनब आ गई है, ज़ैनब के सर से रिदा छीनी जाएगी। ऐ मेरे गाजी, उस वक्त कैसे बर्दाश्त करोगे? तारीख जनाब ज़ैनब जिस वक्त करबला के मैदान में जाते हुए अब्बास को देखा, जैसे ही देखा कि मेरा भाई जा रहा है, ये आज थी सकीना की पानी आएगा, ये आज थी सकीना की पानी मिल जाएगा। तारीख में लिखा कि हुसैन का वो भाई अलम लेकर के आगे बढ़ा। जनाब ज़ैनब ने टुकटी निगाहों से देखना शुरू कर दिया, अपनी निगाहों से देखना शुरू कर दिया। ज़ैनब देख रही है। जैसे ही ज़ैनब ने देखना शुरू किया, एक वक्त आया कि अब्बास ने फुरात पर कब्जा कर लिया। जैसे ही अब्बास ने फुरात पर कब्जा किया, चुल्लू भरा पानी में गट्टी में याद आया कि हुसैन का अकबर प्यासा है, हुसैन का असगर प्यासा है, हुसैन की 5 साल की सकीना प्यासी है। पानी को जमीन पर दिया। अरे यजीदी जानवरों, सुनो, तुम तो इतने बड़े जानवर हो, अब्बास का घोड़ा तुमसे बेहतर था। हज़रत अब्बास ने अपने घोड़े से कहा, पानी को पी ले। तारीख ने लिखा, अब्बास की सवारी
ہاتھ نہیں لگایا، پانی نہیں پیا، منہ نہیں ڈالا۔ جیسے ہی علم کو ڈگمگاتے ہوئے سکینہ زینب نے دیکھا کہ کلثوم، ربا، رقیہ، فروا، اے حرم کی بیویوں ادھر آ جاؤ۔ تمام بیویاں جمع ہو گئیں۔ کہا کیا وجہ ہے؟ کہا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ کربلا کے میدان میں تمہارے سر سے کوئی ردا نہیں چھینے گا۔ تمہارے پردے کی میں ضمانت لے کر کے آئی تھی، میں اس ضمانت کو واپس لے رہی ہوں۔ تمام بیویوں نے ہاتھ کو جوڑا، اے شہزادی وجہ کیا ہے؟ کہا ادھر دیکھو، میرا بھیا عباس گھوڑے سے زمین پر آ گیا۔ اللہ اکبر، میرا بھائی عباس گھوڑے سے زمین پر آ گیا۔ تاریخ نے لکھا ادھر سیدہ سکینہ اپنے ساتھ تمام بچوں کو جمع کر کے آئی تھی، میرا چچا گیا ہے پانی لے کر کے آئے گا۔ جیسے ہی علم کو زمین پر آتے ہوئے دیکھا، جناب سکینہ کی آس ٹوٹ گئی۔ جناب سکینہ فرماتی ہیں کوزے واپس دے دو، میرا چچا عباس فرات کے کنارے ہے، گھوڑے سے زمین پر آ گیا۔ تاریخ نے لکھا غازی کو لاشے کو لینے کے لیے جس وقت حسین ابن علی گئے، غازی کو اپنے سے اپنے زانوں پر رکھا۔ ایک مرتبہ عباس نے کہا اے میرے آقا، حسین نے کہا زندگی بھر تو نے آقا کہا ہے، ایک مرتبہ مجھ کو بھائی کہہ دے۔ تاریخ نے لکھا عباس نے بھائی کہا۔ حضرت عباس نے کہا مولا میری ایک وصیت ہے، خدا کا واسطہ ہے، میرے لاشے کو آپ خیمے تک لے کر کے مت جانا۔ حسین نے پوچھا اے میرے بھیا وجہ کیا ہے؟ کہا میں سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا، اے سکینہ تیرے لیے پانی لے کر کے آؤں گا، تجھ کو پانی پلاؤں گا۔ عباس وفادار یہ وفا نہ کر سکا، عباس سکینہ کے لیے پانی لے کر کے نہ جا سکا۔ میری بھتیجی میرا انتظار کر رہی ہے۔ تاریخ نے لکھا تمام لاشیں تو کربلا تک گئے، لیکن ایک لاشا تھا وہ حضرت عباس کا تھا جو لاشا زینب کے خیمے تک نہیں گیا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ ایک لاشا صرف غازی کا تھا جو حضرت زینب تک رہ گیا۔ بس ایک مسائل کا جھوٹا میرے عزیزوں آپ اگر برداشت کر سکتے ہو تو برداشت کرنا کہ یہ وفاداری عباس کی تھی، لیکن جب وقت آیا یزیدیوں نے نیزوں پر سر بلند کرنا شروع کیے، تمام سر تو نیزوں پر ٹک رہے تھے، لیکن ایک سر غازی تھا جو نیزے سے زمین پر آ جاتا تھا۔ ایک مرتبہ پوچھا زینب سے شبل لعین نے اے زینب یہ سر کیوں نہیں ٹکتا ہے؟ جناب زینب نے کہا چوتھے امام سے پوچھ لے۔ چوتھے امام فرماتے ہیں یہ میرا چچا کبھی بھی حسین کے برابر نہیں آیا، تو اب اس کا سر بھی حسین کے برابر نہیں آیا۔ یہ وفاداری تھی حضرت عباس۔ تاریخ نے لکھا کہ غازی کے بعد عباس پر کیا غازی کے بعد کیا گزری ہے؟ ایک خط جناب صغرا نے حسین ابن علی کے نام لکھا تھا۔ جناب صغرا نے حسین ابن علی کے نام خط لکھا تھا۔ جو خط لے کر کے آیا جناب صغرا نے اس کو پہچان بتائی تھی کہ میرا بابا بڑا حسین ہے، میرے بابا کا یہ سر پہ امامہ ہوگا، داڑھی خوبصورت ہے، میانہ قد ہے، بڑے حسین ہیں، ہم شبیہ پیغمبر ہیں، مصطفیٰ کی طرح میرا بابا لگتا ہے۔ اللہ وہ یہ سمجھ کے آئے گا اور کوئی پہچان ہے؟ کہاں یہ پہچان اور بتاتی ہوں۔ جب جانا تو ان کے ساتھ ایک ہم شبیہ مصطفیٰ ان کا 18 سال کا جوان قبر موجود ہوگا۔ جب پاس میں جانا تو ایک 34 سال کا جوان جس کے بازو بہت مضبوط ہیں، جس کا نام عباس ہے، عباس ہوگا، جس کا نام عباس ہے، عباس ہوگا۔ اچھا اور کہاں ایک اچھی زلفوں والا، حسین زلفوں والا، حسین زلفوں والا 13 سال کا جوان ہے جس کا نام قاسم ہوگا، اور 2 بچے ہوں گے جن کا نام ایک عون ہوگا، محمد ہوگا۔ یہ خانوادہ بنی ہاشم کا تمہارے سامنے ہوگا، بنی ہاشم کے لوگ ہوں گے۔ وہ پاس آتا ہے، آنے کے بعد جناب زینب کے پاس، جناب حسین ابن علی کے پاس آتا، پوچھتا حسین کہاں؟ میں حسین ابن علی
کہا سغرا نے بتایا تھا بڑا حکیم ہوگا، بہترین امامہ ہوگا، چہرہ کھلا ہوا ہوگا، تیرے زلفیں بکھری ہوئی ہے، چہرہ گرد آلود ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کہا اور کوئی پہچان بتائی تھی؟ کہا ہاں سغرا نے بتایا تھا کہ ایک اکبر ساتھ میں ہوں گے، ایک عون ساتھ میں ہوں گے، ایک محمد ساتھ میں ہوں گے، ایک قاسم ساتھ میں ہوں گے، ایک عباس ساتھ میں ہوں گے۔ یہ لوگ کہاں ہیں؟ آپ کے پاس تو لوگ بھی نہیں ہیں۔ جناب حسین نے قاصد صغرا کی رات کو پکڑا، اپنے ساتھ لیا اور رات کے کنارے لے گئے، بازو دکھائے، بازو دکھائے، ایک بازو ادھر ہے دوسرا بازو ادھر ہے۔ تاریخ نے لکھا اب لاشے عباس پہ لے گئے، تو عباس کا لاشا دکھایا، کہا یہ کون ہے؟ کہا جس کے مضبوط بازو بتائے تھے، یہ میرا 34 سال کے جوان عباس ہے، یہ میرا عباس ہے۔ پھر آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد ہم شبیہ مصطفیٰ حضرت اکبر کو دکھایا، یہ کون ہے؟ کہ یہ میرا 18 سال کا کڑیہ جوان اکبر ہے۔ اور محمد کے لاشیں دکھائے، اب ان کی لاشیں کو اوپر لے کر کے گئے۔ ابھی ہمارے مولانا واجد حسین صاحب ربانی سے پڑھ رہے تھے، مسائل کے جملے تھے، میرے عزیزوں دل تھام کے سنا کرو مسائل کو۔ اب حسین ایک لاشے پر گئے، اکبر کی لاشے پر لے کر کے گئے ایک جگہ، اور کی لاشے پر لے گئے تو ایک جگہ، محمد کے لاشے پر لے کر گئے تو ایک جگہ، قاسم کے لاشے پر لے کر کے گئے تو ایک جگہ، قاسم کے لاشے پر لے کر کے گئے، اکبر کے لاشے پر لے کر گئے تو ایک جگہ، عباس کے لاشے پر لے کر کے گئے تو ایک جگہ، لیکن ایک لاشے پر لے کر کے گئے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ مولا یہ کس کا لاشا ہے؟ حسین نے فرمایا یہ میرے بھائی حسن کی نشانی قاسم ہے، یزیدیوں نے اپنے گھوڑے سے میرے لال کے لاشے کو بکھیر دیا، قاسم کے لاشے کو بکھیر دیا گیا۔ اتنے ظلم حسین کے اوپر ہوئے۔ میرے عزیزوں یہ کربلا کے مصائب ہیں، وقت کی تنگی ہے، آپ بھی چلے جائیں گے ہم بھی چلے جائیں گے، آج ہم ہیں کل ہم نہ رہیں گے، آج آپ ہیں کل آپ بھی نہ رہیں گے۔ قسم خدا کی صبح قیامت تک یہ غم حسین رہے گا، اور حسین کی مجلس میں جو تمہاری آنکھوں سے آنسو نکل جائیں گے، قیامت تک یہ آنسو تمہارے کام آئیں گے۔ حسین کے معصوموں کا ذکر چل رہا ہے، حسین کے مظلوم بچوں کا ذکر چل رہا ہے۔ اگر برداشت کر سکتے ہو تو برداشت کرنا۔ میں مصائب کے جملے پڑھنے جا رہا ہوں۔ حسین کا ایک 6 ماہ کا بچہ تھا جس کو حضرت علی اصغر کہا جاتا تھا۔ تاریخ نے لکھا حسین کا یہ بچہ آج خیمے رباب میں کروٹیں لے رہا ہے، شب عاشور اصغر تڑپ رہا ہے۔ تاریخ نے لکھا حسین کا یہ 6 ماہ کا علی آج جھولے سے زمین پر آ گیا، حسین نے اپنی آغوش میں لیا۔ تاریخ نے لکھا حسین اپنے اصغر کو لے کر کے کربلا کے میدان کی طرف جاتے ہیں۔ بس یہ آخری مسائل ہے، اس کے بعد اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ ہو سکے تو رو لینا حسین کے بچوں کو، کل بروز قیامت زہرا تمہاری سے نجات کرائے گی، زہرا تمہاری شفاعت کرائے گی۔ میرا ایمان ہے کہ خون میں آلود، خون میں ڈوبا ہوا کردہ حسین کا لے کر کے بروز قیامت سیدہ زہرا آئیں گی اور کہیں گے پروردگار عالم یہ وہ لوگ ہیں جو حسین کے غم میں رویا کرتے تھے، حسین کا غم منایا کرتے تھے۔ میں نے پرشے مجلس کو جا کر کے دیکھا ہے، یہ حسین کے عاشق ہے، حسین پر رونے والے ہیں، حسین پر رونے والے ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ ایک آنسو بھی نکل گیا تو وہ آنسو نجات کا ذریعہ ہوگا۔ حسین اس طرح سے ابا میں اصغر کو لے کر کے جاتے ہیں، تاریخ کا جملہ ہے، ابا میں اصغر کو لے کر کے جاتے ہیں۔ لگتا یہ تھا کہ ابا میں قرآن
جزدان میں قرآن لے کر کے حسین جا رہے ہیں۔ تاریخ نے لکھا کہ جیسے ہی حسین کربلا کے میدان میں اپنے 6 ماہ کے بچے کو لے کر کے پہنچے، ادھر حرملا نے تیر کو میان سے بنایا نکالا۔ میں جلدی جلدی مسائل پڑھ رہا ہوں۔ تاریخ میں لکھا حرملا نے اپنے تیر کو نکالا، تیر پھلوں والا تیر تھا۔ جب عرب میں یہ تیر ایجاد کیا گیا تو ایک میٹنگ ہوئی، اس میٹنگ میں یہ طے کیا گیا کہ یہ تیر کسی انسان پر نہیں چلایا جائے گا، کسی مرد پر یہ تیر نہیں چلایا جائے گا۔ یہ تیر چلایا جائے گا تو صرف جانور پر چلایا جائے گا، جانوروں میں بھی ہلکے جانوروں پر یہ تیر نہیں چلایا جائے گا۔ یہ تیر چلایا جائے گا ہاتھی پر چلایا جائے گا، شیر اور چیتوں پر چلایا جائے گا۔ نام اکبر وہ تیر حرملا نے لگایا کمان پر اور کھینچنا شروع کر دیا۔ حرملا نے جیسے ہی تیر کو چلانا چاہا اس کے ہاتھ ٹکملانے لگے۔ اس کا ساتھی کہتا شکر کہتا ہے اے حرملا تیر کو چلا، کیوں نہیں چلاتا ہے؟ تیر چلا۔ کب میں قریب آ کر کے دیکھ، تیر میں نہیں چلا سکتا، مجھ سے تیر چل نہیں رہا ہے۔ شبر بدوقت پر آتا ہے، آ کر کے آتا ہے حرملا کے برابر میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی حرملا نے تیر کو کمان میں کھینچا، جیسے ہی اس کے کاندھے سے کاندھا ملا کر کے دیکھتا ہے، جیسے ہی دیکھا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ حرملا تیر چلائے تو اصغر کو نہ لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے کربلا کے میدان میں۔ اللہ اکبر! حرملا نے تیر کو پھر سے میان میں کھینچا، دیکھتا ہے کہ شیر خدا علی کا بابا، شیر خدا حسین کا بابا کربلا کے میدان میں آ گیا۔ پھر آ کے حرملا نے تیر کو چلایا، علی اصغر کے حلقوم میں لگا، حسین نے خون چلو میں بھرا۔ جیسے ہی چلو میں خون کو بھر کے آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، غیب سے ندا آئی اے حسین اصغر کے خون کو اگر تو نے آسمان کی طرف پھینکا تو یہ آسمان کبھی بارش نہ برسائے گا، آسمان کبھی بارش نہ برسائے گا۔ زمین سے ندا آئی کہ اصغر کے خون کو اگر تو نے زمین پر پھینکا تو زمین سے کبھی سبزہ نہ اگے گا۔ حسین نے خون اصغر کو لیا، اپنے چہرے پر مل دیا۔ تاریخ نے لکھا ابا میں ڈھانک کر کے حسین اصغر کو لے کر کے آئے۔ جیسے ہی خیمے میں داخل ہوئے سکینہ آئی، کہا بابا اصغر کو تو پانی پلا لائے، سکینہ کو پانی نہ پلایا، اپنی 5 سال کی بچی کو پانی نہ پلایا۔ اتنا کہنا تھا حسین نے 6 ماہ کے بچے کے چہرے سے ابا کو ہٹایا۔ جیسے ہی ابا کو ہٹانا تھا ایک مرتبہ سکینہ نے کہا اے میرے بابا 6 ماہ کے بچے کو بھی ننھے قدر کیا جاتا ہے، 6 ماہ کے بچے بھی نجات شہادت نوش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! حسین نے اپنی آغوش میں دیا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ ایک قبر تھی جو حسین نے اپنے ہاتھوں سے کھودی، وہ اپنے 6 ماہ کے بچے کی کھودی۔ تاریخ نے لکھا حسین نے اپنی ذوالفقار کو نکالا، ذوالفقار کو نکال کر کے اللہ اکبر! اگر برداشت کر سکتے ہو تو برداشت کر لینا، آنسو بہا سکتے ہو تو آنسو کو بہا لینا، اگر آنسو نہ پائیں تو ایک مرتبہ رونے کا جیسا چہرہ ہی بنا لینا، کیونکہ یہ زہرا کے دامن کا بہت ننھی کلی ہے، زہرا کے دامن کی بہت ننھی کلی ہے، معصوم کلی ہے۔ حسین بہت پیار کرتا تھا۔ تمہارے بھی بچے ہوں گے، تمہارا بھی کوئی 6 ماہ کا بچہ ہوگا، تم نے بھی 6 ماہ کے بچوں کو دیکھا ہوگا، لوگ کھلاتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ 6 ماہ کا بچہ اپنے گھر کا بچہ بہت عزیز ہوتا ہے۔ جب بچہ گھر میں مر جاتا ہے تو کتنا ستم، کتنا سناٹا گھر میں آ جاتا ہے۔ حسین نے اپنے اصغر کی قبر کو کھودنا شروع کیا۔ تاریخ نے لکھا کہ رونے کی آواز حسین سننے لگے۔ حسین نے دائیں اور بائیں جانب کی طرف دیکھا، کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تاریخ نے لکھا کہ حسین نے پیچھے دیکھا، کوئی نظر نہیں آتا، سامنے دیکھا کوئی نظر نہیں آتا۔ رونے کی آواز بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے اپنے ڈنڈ کی طرف دیکھا کہ حسین کے ہاتھ میں ذوالفقار رو رہی ہے۔ حسین سے کہہ رہی ہے اے میرے مولا حسین، کیا مجھ کو یہ دل بھی دیکھنا تھا کہ میں علی اصغر کی قبر کھودوں گی؟ اے میرے مولا حسین، مجھ کو معلوم ہوتا کہ مجھ سے علی اصغر کے
کرتی قبر کو دعائی جاتی، میں کربلا تک کبھی نہ آتی۔ اللہ اکبر، حسین نے اپنے بچے کو قبر کے حوالے کر دیا، قبر کے حوالے کر دیا۔ وقت کو آیا، شام غریبہ کی شام آئی، حسین کا گھر لٹ چکا ہے، حسین کا گھر پامال ہو چکا ہے، حسین کے خیموں میں آگ لگا دی گئی ہے، حسین کے گھرانے پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ چکے ہیں، سارے ستم ہو چکے ہیں۔ اب حسین کے خیموں کے سر، حسین کے قبیلے کے سر کو، حسین کے خیموں کے سر کو جمع کیا جا رہا ہے، حسین کے ساتھیوں کے سروں کو جمع کیا جا رہا ہے۔ تمام سر نیزوں کے اوپر ہیں، تمام سر نیزوں کے اوپر ہیں۔ ایک مرتبہ سروں کو گنا جاتا ہے، ایک مرتبہ سروں کو گنا جاتا ہے، 71 سر ہیں، 72واں سر نظر نہیں آتا۔ تاریخ نے لکھا، شمر بدبخت کہتا ہے یہ 72واں سر کہاں گیا، 72واں سر کس کا ہے؟ ایک حلول کہتا ہے وہ 72واں سر حسین کے 6 ماہ کے بچے کا ہے، اس کا کیا کرو گے؟ شمر نے کہا نہیں، مجھے وہ سر بھی چاہیے۔ مارتے ہیں نیزوں کو زمین پر ظالم، جسرا علی اصغر ہے، خدا خیر کرے۔ تاریخ نے لکھا جیسے ہی ستم کے پہاڑ، جیسے ہی نیزوں کو زمین پر مارا جاتا تھا، ادھر نیزہ زمین پر مارا گیا، ادھر نیزہ زمین پر مارا گیا۔ تاریخ نے لکھا ایک بدبخت نیزوں کو زمین پر مارتا چلا رہا تھا، اس جگہ پر پہنچا جہاں سے ذوالفقار سے علی اصغر کو گاڑا گیا تھا، اس نے سینہ اصغر پر بھالے کو مارا، جیسے ہی مارا اصغر کے سینے میں بھالا بے بس ہوا، اس نے کھینچا اصغر پہ اس بھالے کے ساتھ باہر آ گئے، جیسے ہی علی اصغر باہر آئے بدبخت نے سر اصغر کو جدا کیا، نیزے پر بلند کیا۔ تاریخ نے لکھا یہ 72 سر نیزوں کے اوپر بلند ہو گئے، حسین کا 6 ماہ کا بچہ بھی نیزے کے اوپر آ گیا۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں امام مظلوم کے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ذکر حسین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔